الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ گرامی قدر حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جس کا نام سورت یوسف ہے، اور اس مقدس سورت سے بھی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ بہت زیادہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ نیکی کی طرف گامزن رہنا چاہیے، اچھائی کی طرف یا اچھائی کے کاموں کی طرف گامزن رہنا چاہیے، اچھائی والے کاموں کو اپنانا چاہیے اور اچھائی والے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے سامنے میں نے آیت مقدسہ پیش کی، دیکھیے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6923۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت بروز قیامت 3 اشخاص کو، 3 آدمیوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں بلائے گا۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص آئے گا وہ ہوگا سخی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے تجھے دنیا کے اندر مال و دولت دی تھی، ظرف دیا تھا، ہر دنیا کے اندر نعمت تجھے دی تھی، تو نے کیا کیا اس کا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ مجھے دولت دی گئی، میں نے دولت لوگوں میں تقسیم کر دی، لوگوں کو کھلایا پلایا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اور پھر وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ فقط سارا میں نے اس لیے کیا کہ میں آپ کی رضا حاصل کروں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے فقط اس لیے کیا کہ لوگ تجھے یہ کہیں کہ میں جو ہوں سخی ہوں، لوگ مجھے سخی کہیں، حاتم طائی کہیں، اور تجھے طرح طرح کے القابات سے لوگ یاد کریں، اور تیری یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ مجھے یاد کیا جائے، تو وہ تمہیں مل گیا، وہ تم نے حاصل کر لیا دنیا کے اندر رہ کر، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے نفس کی پیروی کی ہے، اس کے اندر اور اس کی سخاوت کے اندر میری رضا شامل حال نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دوسرے شخص کو حاضر کرے گا اور اس سے پوچھے گا، باری تعالیٰ میں نے تجھے دنیا کے اندر علم دیا تھا، تجھے فہم دیا تھا، اور تجھے میں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہر قسم کی نعمت سے مراد علم کی نعمت سے، علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ وہ کہے گا، باری تعالیٰ میں قرآن کا قاری تھا، میں عالم دین تھا، اور میں طرح طرح کی نیکی کے کام کرتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو نیکی کا حکم بھی دیتا تھا، نیکی کے کام بھی کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، تیری آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل آواز تھی، لوگ تیری آواز پہ شیدائی تھے، مر مٹنے کو لوگ تیار تھے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ تو نے مجھے نعمت دی ہے، میں اس کا شکر تو بجا نہیں لا سکتا، لیکن یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ اللہ اس انسان کو فرمائے گا، قاری قرآن کو فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے، تجھے قاری کہے، تجھے فلاں فلاں کے لقب سے، القابات سے یاد کیا جائے، طرح طرح کی چیزوں سے تجھے، یا طرح طرح کے نئے نئے القابات، نئے نئے ناموں سے تجھے پکارا جائے، تو وہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اس کے اندر یا اس گفتگو کے اندر یہ جو بیان کر رہا ہے، خالصتاً میری رضا کے لیے اس نے دین کا کام نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھایا میری رضا کے لیے، دین اسلام کو نہ میری رضا کے لیے سیکھا ہے نہ سکھایا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب تیسرا شخص، 3 اشخاص سے اب تیسرا شخص آئے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی مقدس بارگاہ میں سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ پوچھے گا، ہاں تو بتا۔ وہ کہے گا، باری تعالیٰ میں مجاہد ہوں، میں لڑتا لڑتا، جہاد کرتا کرتا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تیری بارگاہ میں جان پیش کر دی، سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے لٹا دیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، نہیں تو جھوٹ ہے، وجہ یہ ہے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے دنیا کے اندر رہ کر شہید کہیں، لوگ تجھے شہادت کے مرتبے پر، تیری یہ تمنا تھی کہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو، تجھے یہ اللہ اعزاز دے کہ تو شہید ہو جائے، لیکن جو تیرے دل کے اندر کھوڑ تھا وہ یہ تھا
کہ تیری یہ تمنا تھی کہ لوگ مجھے غازی کہیں گے یا شہید کہیں گے، مجھے مرتبہ مقام ملے گا، لوگوں کے ہاں میری عزت اور مرتبہ بنے گا۔ اللہ فرمائے گا لوگوں، اللہ اس انسان سے فرمائے گا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تو نے اپنی جان تو دی تھی، جو تو نے جان دی تھی میری رضا کے لیے جان نہیں دی تھی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ حضرات محترم، یہ نفس انسان کو بڑے بڑے پریشانیاں اور بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے دکھوں میں دھکیل دیتا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا یہ نفس امارہ جو ہے یہ سبب بنتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نفس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جب کسی انسان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ اس کی پیٹھ کے اوپر تھے، وہ نیچے تھا، آپ نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اس نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ مبارک پر تھوک دیا، تھوک پھینک دیا۔ مولا علی نے اس انسان کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ اب اس نے میرے اوپر تھوک پھینکا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، مجھے نفس جو ہے آڑ دلائے گا، میں غصہ کروں گا، اس کو بجائے اس کے کہ میں اس کا کچھ لحاظ کروں میں اس کو بچھاڑ دوں گا، مار دوں گا۔ تو مولا علی نے نفس سے یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نفس سے یہ سیکھا کہ جب تمہاری ذاتیات پر بات آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو مقدس بارگاہ ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسان ذاتیات پر اترتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے اور تو کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے، وہ نفس کی بات مان کر اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس چیز کو سمجھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں عرض کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب تک نفس کی پیروی کرتے رہیں گے، نفس ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، نفس ہمیں خوار کرے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ اگر ہم نفس کی پیروی چھوڑ دیں گے پھر دیکھ لینا اللہ رب العزت ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ دعا گو خالق کائنات ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔